الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. ہم صدق دل سے اقرار کرتے ہیں اور یقینی حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، زندیق ہے، بے دین اور مرتد ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا.
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس وعدے پہ 100% یقین، میرے مولا نے وعدہ کیا ہے تو مجھے 100% یقین ہے۔ مولا نے فرمایا گمان کرو، بس ٹھیک ہے، میرے پاس گمان ہے، اعمال نہیں ہے، فیصلے اس کے پاس ہیں، لیکن گمان تو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا دعا کے سلسلے میں ہمارا گمان ہے اللہ پاک جل شانہ ہماری ہر آمین قبول کر رہے ہیں، ہر دعا قبول کر رہے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ محترم سامعین، ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل وہ دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ تو سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، محترم سامعین، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔
یہ عاجز حالت حاضرہ آپ کو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر وقت، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بس، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی، عبادت میں دل نہ لگنے کا علاج، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ اور چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین محترم، یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جاننا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے، اور اللہ پاک جل شانہ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ ابتدائی آیات میں یوں بیان فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے، وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کی مسجد سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اور دنیا کی برکتیں یہ وہاں اناج ہے، پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے، اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اسے لیا گیا کہ ان کو اپنے عجیب عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہیں، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، ان کی باتیں سننا وغیرہ، اور بعض آگے کے متعلق ہیں جیسے آسمانوں پر لے جانا، وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، اہل سنت والجماعت سب کے سب، کل اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب اور یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیتے جاگتے میں جسم کے ساتھ ہوئی، جسم کے ساتھ۔ خواب میں یا کشفی طور پر ہوتی تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے یہ واقعہ میں نے خواب میں دیکھا یا کشف سے معلوم، ایسی بات نہیں، جیتے جاتے جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ہے۔
اس عظیم الشان معجزے کے بابت حدیث میں یوں آیا ہے، دھیان سے سنیے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ نبی بنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس کے ہوئے، 53 سال کے، تو معراج کی دولت عطا فرمائی. 27 رجب پیر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی، ان کا نام، پھوپھی جان کا نام ام ہانی رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینے مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، جو بزرگی میں بعض علماء کے نزدیک کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے. اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سراہی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا، اس میں وضو کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا لباس پہنایا. محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لباس پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ہزاروں ہزار فرشتے تعظیم کے لیے صف وسطی کھڑے ہیں اور سب نے کہا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. آپ کا رب اپنے دیدار پر انوار سے آپ کو مشرف فرمائے گا اور تمام حور و غلمان کو آپ کا انتظار ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا جو کھچر کے جیسے تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، بجلی کی طرح، اتنا تیز رفتار، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک قدم رکھتا تھا. اس کے لگام بھی لگا ہوا تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو کودنے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں لاتے مارتا ہے، تجھ پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے ہیں. براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر آگ کے پتھروں سے پھوڑ جاتے. دھیان سے سنیے، جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر دوزخ کی آگ کے چتیلے لپٹے ہوئے اور وہ جانور کی طرح زقوم یعنی دوزخ کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جن کے سامنے بہترین عمدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں سڑا ہوا مردار گوشت رکھا ہوا ہے.
وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے پاس نکاح کے ذریعے سے حلال بیویاں موجود ہیں اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، اس نے بہت بھاری بوجھ لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا اور اس پر لا لا کر اور رکھتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کو ادا نہیں کرتا مگر اور لاتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، جب وہ کٹ جاتے ہیں وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ حال ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط اور کمزور مسئلے بتلا کر مسلمانوں میں فساد کراتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے میدان میں پہنچے، وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک میں آئی۔ ٹھنڈی ہوا ہے، مشک کی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک میں جب آئی اور آواز بھی آتی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ خوشبو اور ہوا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ خوشبو اور آواز جنت کی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے رب تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میرے اندر بالا خانے موتی ہیں، مونگائیں، ریشم اور سونا چاندی، شہد اور دودھ گلاس وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کو برتنے والے مجھ کو دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنت ہم نے ان سب مرد و عورتوں کو جو ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا اور ہمارے احکام معلوم کر کے ان پر چلتے رہے، ہم ان کو تیرے اندر داخل کریں گے۔ ہم سچے خدا ہیں، ہم وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ بے شک جو مسلمان بندہ تابعداری کرے وہ تیرے اندر آرام پائے گا۔ جنت نے کہا اے میرے رب اب میں راضی ہوں۔ دھیان سے سنیں محترم سامعین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج کا واقعہ چلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور میدان میں گزر ہوا، وہاں ایک بڑی خطرناک آواز سنی اور بہت ہی گندی بدبو معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ آواز بدبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوزخ کی آواز اور بدبو ہے۔ دوزخ کہتی ہے اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ بے ایمان نافرمانوں سے تیرا پیٹ بھر دوں گا وہ وعدہ پورا کیجئے، کیونکہ میری زنجیریں اور تو حد کڑی شعلے، پکتا ہوا پانی، خون اور طرح طرح کے عذاب بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دوزخ ہم نے تیرے لیے ہر مشرک اور کافر نافرمان مرد اور عورت کو جو آخرت کے حساب و کتاب کو نہیں مانتا اور ہماری تابعداری نہیں کرتا ان سب کو تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوزخ نے کہا اے رب میں راضی ہوں۔ محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی، انہوں نے فرمایا اپنے امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے، اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ جتنے کسی کا دل چاہے درخت لگا لے۔ دوسری حدیث میں ان کلموں میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں جو شخص سبحان اللہ العظیم بحمدہ پڑھے گا ایک درخت جنت میں لگایا جاوے گا۔ محترم سامعین، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا ہے۔ فقال یا محمد اقرا امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے جس شخص کے پاس بھی حدیث پہنچے اس کو چاہیے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے سلام کے جواب میں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہے سارے سامعین فرمائیے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث میں جنت کو چٹیل میدان فرمایا ہے۔ علماء اکرام اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کم سے کم مقدار جو ہر شخص کے حصے میں ہے وہ ساری دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں بہت سا حصہ وہ خود اپنے اصلی باغ موجود ہیں اور بہت سا حصہ خالی پڑا ہوا ہے۔ جتنا کوئی ذکر تسبیح وغیرہ کرے گا اتنے ہی درخت اس میں اور لگ جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ دھیان سے سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے سوچا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائیں۔ چنانچہ جب حاضر ہوئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور رو کر آنکھیں سرخ ہو چکے ہیں۔ دونوں میاں بیوی بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ کس چیز نے رلایا؟ سلطان دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، مجھے اچانک اب یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے چند عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے ان کا خیال آ گیا اور اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دھیان توجہ سے سنیے، وہ کون کون عورتیں ہیں جن کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ان کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا؟ پوچھا میرے ابا جان آپ بتا تو دیجئے وہ کون سی عورتیں ہیں جو جہنم میں جل رہی تھی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ آگ کے اندر جیسے مرغے کو سلاخ کے اندر پرو کر لٹکا دیتی ہیں، تو یہ عورت لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ
ہنڈی کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا. توبہ توبہ. اس کا دماغ ہنڈی کی طرح ابل رہا تھا، اس عورت کا جسم جل رہا تھا. اب ذرا سوچو، دھیان سے سنو. اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے تو اس کو ایسا لگے گا کہ بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھر جائے گی. اتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سے بال کھینچنے سے. جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی پھر اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی، اس کا دماغ ہنڈی کی طرح ابل رہا ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی. اس کو بن سنور کر بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنے کا شوق ہوتا تھا. اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرم مردوں کو دکھاتی تھی. اپنے طور پر یہ اپنے حسن و خوبصورتی کا درشن کراتی تھی. لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا دیا. بعض خواتین بولتی رہتی ہیں، اے ہمارا دل پاک ہے. دل پاک رہنا چاہیے. اکثر ہماری ماں بہنوں کو یہ غلطی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہمارا دل پاک ہے. دل پاک رہنا چاہیے. وہ تو بھائی کے برابر ہے، وہ تو میرے بیٹے جیسا ہے، وہ تو باپ جیسا ہے. پھر بے تحاشا اجنبی مردوں سے بات چیت بلا وجہ کرتی رہتی ہیں اور بھی کہتی شک نہیں کرنا چاہیے، دل پاک رہنا چاہیے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ دل کو گوبر لگے تو ہی دل ناپاک ہوتے. حالانکہ دل پاک ہوگا اس وقت جبکہ غیر محرم سے اجنبی سے بلا وجہ بات چیت نہ کرے، اپنے حسن خوبصورتی کا اپنے کپڑوں کا درشن نہ کرائے. اب پتہ نہیں چلے گا جب بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور جس پر بھروسہ کر کے بیٹا بھائی بنایا تھا نا، وہ کیسا کسائی نکلے گا آگے چل کے. ذرا دھیان سے سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، غم زدہ تھی، اداس تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل کپڑے پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی. ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن یہ خود کتنے کپڑوں میں لپٹی بیٹھی ہے. وہ صحابیہ ان کو کہنے لگی، میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا شرم تو فوت نہیں ہوئی. اللہ اکبر! کیا پہاڑ جیسا ایمان اور کیسا قرآن کریم پر انہیں ایمان تھا. وہ صحابیہ کہنے لگی، میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا شرم تو فوت نہیں ہوئی کہ میں اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دوں. تو ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنا غم زدہ ہوتی ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، تو صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھی، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوں گی، اس سے اندازہ لگائیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری عورت جس کو دیکھا جہنم میں عذاب ہو رہا تھا. دھیان سے سنیے سامعین.
دوسری عورت جس کو دیکھا جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی. توبہ توبہ، زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سے کھینچیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آ جاوے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دیں اور عورت کو اس پر لٹکا دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی. شوہر سے، دیگر لوگوں سے بدتمیزی کرنے والی عورت، سسرال کو بدنام کرنے والی، ایسی ویسی باتیں کرتی تھی. کبھی ماں کا دل دکھتا تھا، کبھی بہن کے دل کو دکھ دیتی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی، گھر کی حالتیں باہر سناتی تھی. آنکھوں کے آنسوں کو دہلیز پہ لایا نہ کرو، آنکھوں کے آنسوں کو دہلیز پہ لایا نہ کرو، گھر کے حالات زمانے کو بتایا نہ کرو. آنکھوں کے آنسوں کو دہلیز پہ لایا نہ کرو، گھر کے حالات زمانے کو بتایا نہ کرو. لوگ ہاتھ میں نمک لیے پھرتے ہیں، لوگ ہاتھ میں نمک لیے پھرتے ہیں، اپنے زخم کسی کو بتایا نہ کرو. سسرال کو بدنام کرنے والے، کبھی ماں کا دل دکھتا تھا، کبھی بہن کے دل کو دکھ دیتی، کبھی شوہر کو پریشان کرتی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی تھی، گھر کی حالتیں باہر سناتی تھی. یہ عورت زبان سے دوسروں کے دلوں پر زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی. بعض عورتوں کے بارے میں سننے کو ملتا نا، وہ خود کہتے ہیں میں نے ایسی بات کہی، انہیں کیسے سڑتے رہتی، جلتی رہتی. دیکھو میں نے تو اسے جلانے کے لیے کہا، اب یہ عورتیں ان کو کیا جلائیں گی، یہ تو خود اپنی زبان کو بریک نہ لگانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گی. وہ بھی زبان کے بل لٹکا کر جہنم میں جلایا جائے گا. توبہ توبہ، بہت بڑا گناہ ہے. سال میں 2 بار آتی ہے عید، سال میں 2 بار آتی ہے عید، خوشیاں ہزاروں لاتی ہے عید. جو چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو ارادے سے، جو چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو ارادے سے، ان کے گھروں میں آتی ہے روزانہ عید. میں نے ایسی بات کہی، انہیں کیسے سڑتی رہتی، جلتی رہتی. دیکھو تو محترم سامعین، آج ذرا ہماری زبانوں کو تو دیکھو، ہماری زبانیں کینچی کی طرح تیز چلتی رہتی ہیں، کینچی کی طرح، مزے لینے کے خاطر، مجلس کو گرم رکھنے کے خاطر ادھر ادھر کی اس کی باتیں نکل پڑتی ہیں. جب منع کریں اور روکیں تو جواب ملتا ہے میں سچیچ بول رہا ہوں، میں سچیچ بول رہا ہوں. محترم سامعین، سچی بات کرنے ہی کو غیبت کہتے ہیں. اگر جھوٹی ہوتی تو پھر تو الزام اور بہتان کی سزا ملتی ہے. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا، اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند لگے اور اچھی نہ لگے، اس بات کو غیبت کہتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیا گیا. بڑا خطرناک گناہ ہے اس کا. جیسے کسی کو گڈی کہنا، کسی کو گڈا کہنا، کسی کو بے ایمان کہنا، کسی کو ذری ذری بات پر ذلیل کرنا، نگٹی کہنا، کالی کہنا، لنگڑی کہنا، نکٹا کالا کہنا وغیرہ وغیرہ. آج یہ الفاظ کہنا آسان ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی کچہری میں کھڑا کریں گے، پوچھیں گے تم نے فلاں فلاں کو ایسا کیوں کہا، کمینہ یا کمینی کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا.
تو ہم کو ثابت کرنا پڑے گا. اس وقت پتہ چل جائے گا میں نے کتنا نقصان اٹھایا. محترم سامعین، ہم تو زبان سے بات کرتے ہیں تو اپنے کان ہی نہیں سنتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لگے ہوئے بات کرنے میں. یہ وقت گزاری نہیں ہے، جہنم کی خریداری ہے، جہنم کی خریداری. جتنی دیر زبان سے غیبت ہو رہی ہے، وقت گزاری نہیں کی، اتنی دیر جہنم کی خریداری کی ہے، اتنی دیر جہنم کے انگارے بھڑکا رہے. اب ذرا دیکھو، کوئی کسی کی تعریف کر دے تو بس ضرور اس کی کوئی بری بات سنوا دیں گے. کسی کی تعریف ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی. بے شمار ایسے ہیں جو فقط اپنی تعریف چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں. ادھر بہو کو دیکھو ساس کی غیبت، ساس کو دیکھو بہو کی غیبت. وہ کہتے ہیں نا، جب میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی. ماں بہنوں کو ذرا دیکھو، کوئی نئی عورت مل جاتی ہے تو 5 منٹ میں 5 برس کے اپنے گھر کے سارے حالات اس کو سنا دے گی. 5 منٹ میں کھانا پینا بتائے گی، جو پیٹ میں ہوا اس کی بھی خبر دے گی. اور خاص کر کے شوہر کے ساتھ تھوڑی بہت ناراضگی ہو گئی، توبہ توبہ توبہ، پھر تو غیبت اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی تھکتے ہی نہیں. یہ باتیں بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیسری عورت کو دیکھا، وہ جہنم کے اندر اپنے دونوں سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیسری عورت کو دیکھا، وہ جہنم کے اندر اپنے دونوں سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. اس کے دونوں سینوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی. اس کا پورا وزن ان کے اوپر تھا، وہ لٹک رہی تھی. ذرا تصور کر کے سوچئے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو عورت کو کتنی خطرناک تکلیف ہوتی ہوگی. اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ دونوں سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں سینوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی ہے، اس کا پورا وزن ان کے اوپر، وہ لٹک رہی ہے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات تھے. یہ ان سے باتیں کرتی تھی، برائی کے کام کرتی تھی. ایسی بدکار عورت کو اللہ رب العزت دونوں سینوں کے بل لٹکا کر عذاب دیں گے، نعوذ باللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ وہ عورتیں جن کے غیر محرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، یہ ان سے باتیں کرتی تھی، برائی کے کام کرتی تھی. ایسی بدکار عورت کو اللہ رب العزت دونوں سینوں کے بل لٹکا کر عذاب دیں گے، نعوذ باللہ. محترم سامعین، آج کل ٹی وی، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، موبائل وغیرہ نے ستیہ ناش مارا ہے. بے حیائی، بے شرمی کا دور دورہ ہے. ٹی وی نے، کیبل نے، موبائلوں نے، انٹرنیٹ نے آج جوان بچیوں کو شرم سے محروم کر رکھا ہے. فلموں اور ڈراموں کے ذریعے وہ برباد ہو رہی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، ماں باپ اپنے گھر میں کیبل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں. بیٹی، جوان بیٹی برباد ہو رہی ہے، اس کے خیالات خطرناک طریقے سے بنتے جا رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں آ رہا. ماں باپ اپنے گھر میں کیبل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، چینل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں. اب سب دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہیں. یقین جانیے، یہ سینے پر لکھ لیجئے، ایک وقت ایسا آتا ہے یہی لڑکیاں ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتی ہیں. لکھ لیجئے،
ایک وقت ایسا آتا ہے یہی لڑکیاں ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتی ہیں، پورے کنب برادری کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اسے معمولی مت سمجھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پورے کنب برادری کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اور بعض ماں باپ اپنی جوان العمر بیٹی کو موبائل دلا کر دے رہے ہیں، مہنگے مہنگے موبائل۔ کیسی شرم کی بات ہے، ان کا عذاب سن لیا، کتنا خطرناک ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی عورت کو جہنم میں دیکھا، اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی عورت کو جہنم میں دیکھا، اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، یہ عورت پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، یعنی اس کو حیض نفاس کے مسئلے معلوم نہیں تھے، ناپاک کپڑے کو کتنے مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ عورت پاک ناپاک کپڑے سب ملا کر دھویا کرتی تھی، طہارت پاکی کا خیال نہیں تھا۔ محترم سامعین، صحابیات عورتوں کا رضی اللہ عنہن ان کا معمول تھا، وہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ آدھی رات کو میں پاک ہو گئی اور میرے اوپر عشاء کی نماز پڑھنی لازم ہو، اگر میں فجر میں نہاؤں گی تو میری نماز قضا ہو جائے گی، تو اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اسی طرح بہت سی بہنیں نہانے میں دیر کر کے صبح کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتی ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک نماز جان کر چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ محترم سامعین، بولنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ صبح کی نماز، دوسری نماز جان بوجھ کر قضا کر دینے پر، ایک نماز جان کر چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ توبہ۔ نہانے میں عورتیں صبح تک دیر کر دیتی ہیں، فرمایا ایسی عورتوں کو یہ عذاب ہوگا، ان کے پاؤں سینے پر باندھ دیے جائیں گے، ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ عورت جو فرض نماز کو تاخیر کرتی تھی۔ اکثر عورتیں اذان سنتی ہیں، فوراً نماز پڑھنے کی بجائے کہتی ہیں ابھی ذرا یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، پھر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کو بے وقت پڑھنا یعنی ٹائم ختم ہونے کے بعد اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، یہ جہنم میں عذاب کا سبب ہوگا۔ خواتین ماں بہنوں کو چاہیے پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم کریں۔ بہشتی زیور مجدد ملت علامہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں پوری تفصیلات ہیں، عام فہم آسان انداز میں عبارتیں اس کے اندر ہیں، مسائل ہیں۔ خواتین ماں بہنوں کو چاہیے پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم کریں، رات میں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ محترم سامعین، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے 11ویں نمبر پر ہے المتکبر، یعنی بڑی عظمت والا، بڑائی والا، سب سے بڑی ہستی وہی اللہ ہے، بڑائی والی ہستی وہ ہے۔ وہ ہستی بڑائی والے کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی پرورش گندے بدبودار خون سے بھی ہو، جس کے پیٹ میں پیشاب پاخانہ بھرا ہو، جس کے رگ و ریشے میں گندگی کے ڈھیر ہوں، اتنا بے بس جسے بھیڑ یا بچھو کاٹ لے تو بے تاب ہو جاوے،
جو معمولی جراثیم کو اپنے جسم سے دور نہ کر سکے، جسے مکھی مچھر جیسے حقیر کیڑے مکوڑے عاجز کر دے، جسے سانپ کاٹ لے تو ہمیشہ کے لیے سو جائے، جسے اپنی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہ ہو، جو سونے اور آرام کرنے کا حاجت مند ہو، جسے یہ تک معلوم نہ ہو کہ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، کب جانا ہے، جسے ذرا سا بخار بے آرام کر دے، ذرا سا درد بے چین کر دے، جسے بڑھاپا توڑ مروڑ کر رکھ دے، جو ہر وقت دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، ایسی ذات کیسے بڑائی والی ہو سکتی ہے؟ بڑائی والا صرف وہ المتکبر ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل تکبر، اصل بڑائی وہی ذات کو سجتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اسے چھینے گا، تکبر کرے گا، اسے سخت عذاب دوں گا۔ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ محترم سامعین ذرا دھیان دیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اسے چھینے گا اسے سخت عذاب دوں گا۔ میں بڑا، میں بڑی، میرے جیسا کون نہیں، میری جیسی کون نہیں، میرا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے۔ تکبر، بڑائی، گھمنڈی، دوسروں کو ذلیل سمجھنا اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی دنیا میں آپ غور کرو، جو مرد یا عورتیں اپنی بڑائی جھاڑتی ہیں نا، اپنی بڑائی، تکبر اور گھمنڈی کرتی ہیں، دوسروں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اسی عالم میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اسی عالم میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہر ایک ان سے نفرت کرتا ہے، سامنے نہ کہہ سکے تو پیٹھ پیچھے اس کے دوست احباب، اس کی سہیلیاں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بچپن میں پڑھی ہوئی فارسی کی کتاب پن نامہ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں تکبر عزازی لرا خاد کر، تکبر عزازی لرا خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ یہ فارسی کے اشعار ہیں حضرت عطار رحمۃ اللہ پن نامہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں تکبر عزازی لرا خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ عزازل شیطان کو تکبر ہی نے ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کرا دیا۔ کسی کو مال و دولت پر غرور ہے، کسی کو بنگلے پہ غرور ہے، کسی کو اپنے گھر پہ غرور ہے، کسی کو اپنے علم پر غرور ہے، کسی کو اپنے حسن پر غرور ہے، کسی کو کرسی اور عہدے پر غرور ہے، کسی کو اپنی تجارت پر ناز ہے۔ یہ سب بیکار ہے، اللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ اصل تکبر اسی ذات کے لیے زیبا ہے جس نے فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل جا، بارہ پاری کی آیت ہے، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان بالکل ٹھہر جا۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ زمین و آسمان کو اس طرح کا حکم دے سکے؟ تکبر اسی ذات کا حق ہے جو فرماتا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے اعمال لکھتے ہیں۔ المتکبر کو محترم سامعین اس کے خواص سن لیجئے، بہت اہم ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ کسی کو بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں سے روکنا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، بے حیائی میں مبتلا ہیں، بے شرمی میں مبتلا ہیں، ان کو بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں سے روکنا ہو تو ایسوں پر صرف 10 بار یہ مبارک نام پڑھ کر دم کریں، بے حد مفید ہے۔ المتکبرو المتکبرو یہ پڑھو، یا متکبرو یا متکبرو دونوں چلے گا۔ اگر کوئی چاہے کہ اولاد پرہیزگار نیک صالح پیدا ہو، متقی پرہیزگار، آنکھوں کی ٹھنڈک، تو فرماتی میاں بیوی ملنے سے پہلے یہ اسم مبارک صرف 10 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے گا، متقی پرہیزگار، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، نیک صالح اولاد۔ اسی طرح اگر یہ چاہے کہ کاموں میں رکاوٹ نہ آئے تو کسی بھی کام سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھے تو کاموں میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، اتنی زبردست اس کے اندر تاثیر۔
فرماتے کسی کو ڈراؤنی خواب، برے خواب پڑتے ہوں تو اس کو 21 مرتبہ پڑھے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس کے خواص میں دشمن کی بد زبانی، بد کلامی اور بدگوئی سے باز رہنا ہو تو اس کی پابندی کرے تو دشمن باز آ جائے گا، اس کی بد کلامی، بدگوئی سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، بعض حفاظتی تدابیر ہیں۔ فرماتی ہیں زکام اور نزلہ آج کل بہت ہونے لگا ہے، اس کو ہلکا مرض نہ سمجھو بلکہ شروع ہوتی فکر کر کے علاج اور پرہیز کرو۔ زکام اگر ہمیشہ رہے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر شروع ہو کر بند ہو جاوے تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کا بھی زکام ہو فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، زکام کے وقت غذا میں مونگ کی دال یہ بے حد مفید ہے، مونگ کی دال استعمال کریں۔ چکنائی، مٹھائی، دودھ، دہی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز لازم سمجھو۔ زکام کو چکنائی ہے، مٹھائی ہے، دودھ ہے، دہی ہے، کھٹی چیزوں سے پرہیز لازمی سمجھو۔ اور شروع زکام میں سر پر تیل نہ ملو، آخر میں حرج نہیں۔ اور شروع زکام میں چھینک لینے کے لیے کوئی چیز بالکل نہ سونگھو، اس سے بعض دفعہ آنکھ میں پانی اتر آتا ہے اور بینائی جاتی رہتی ہے، گڈھے اور اندھے بننے کے امکانات ہیں۔ اللہ ہمیں حفاظتی تدابیر بھی استعمال کرنے کے فیصلے فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے ناموں کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، دھیان توجہ سے پڑھے، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔